السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی تخلیق مکمل کر لی تو اس نے زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، کیا تو زمین پر ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ انہیں خاص مٹی کے اجزاء سے تشکیل دیا گیا اور مختلف مراحل سے گزار کر انسانی شکل میں ڈالا گیا۔ جب وہ مکمل ہو گئے تو اللہ نے اپنی روح ان میں پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، یعنی انہیں علم عطا کیا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ عاجز ہو گئے اور بولے، اے اللہ، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام صحیح بتائے، جس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے نوازا ہے اور اسی وجہ سے وہ زمین پر خلیفہ بننے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، لیکن ابلیس، جو کہ جنات میں سے تھا، نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی اور کہا کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہی کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی جہاں پر نعمت موجود تھی، پھر حضرت حوا کو ان کی تسکین کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انہیں جنت میں آزادی دی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو وسوسے ڈالے کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے اور انہیں کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ آخرکار وہ دھوکہ کھا کر اور درخت کا پھل کھا لیا۔ جو ہی انہوں نے ممنوعہ پھل کھایا، ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گئے اور وہ نادم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا فوراً توبہ کرنے لگے اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر انہیں زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ اب انسان اور شیطان کے درمیان ہمیشہ جنگ رہے گی۔ جو میرے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ گمراہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پر آ گئے اور انہوں نے زندگی شروع کی۔ ان کے ہاں اولاد ہوئے جن میں حابیل اور قابیل بھی شامل تھے۔ دونوں میں ایک اختلاف ہوا جس کے نتیجے میں قابیل نے اپنی بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور یوں دنیا میں پہلا قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو ایک کوے کے ذریعے دفنانے کا طریقہ سکھایا اور وہ اپنے فعل پر شرمندہ ہوا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوا کہ دنیا میں نیکی اور بدی کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا اور انہیں دین توحید کی تعلیم دی۔ وہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکی کی راہ پر چلنے کی ہدایت دیتے رہے۔ وہ تقریباً 930 سال زندہ رہے اور اسی دوران انسانوں کی نسل دنیا میں پھیلتی رہی۔ جب ان کا وقت پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور حضرت شیش علیہ السلام نے انہیں دفن کیا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا میں نبوت کا سلسلہ جاری ہو گیا، جو بعد میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کر لے تو سچے دل سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر جو اللہ کے قریب رہتے ہیں وہ اس کے فریب سے بچ جاتے ہیں۔ یہی انسان کی اصل آزمائش ہے اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور شیطان کے وسوسوں سے بچیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔